علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ سمیع بصیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سمع بصر، سمیع بصیر، یعنی اللہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو سننے والا ہے اور جو تم کر رہے ہو اس کا دیکھنے والا ہے۔ اور تعلق ہے آنکھ اور کان۔ تو اب جب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یا میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں یا آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہو تو دو ہی طریقے ہیں، کیا یا تو زبان سے بتا دو گے ان کو یا ہاتھ سے ان کو سمجھا دیں لکھ کر۔ سمجھانے والے کا دو طریقے، یا بولنے سے جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور یا لکھنے سے اشارہ کرنے سے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہاتھ کے ساتھ۔ تو اب یہی ہاتھ اور یہی زبان اگر صحیح چلے تو بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہی دو چیزیں اگر غلط چلیں، کسی نے لکھ دیا اور ایسی بات کہہ دی جو آپ میں نہ ہو، یا کسی نے کہہ دیا اور ایسی بات یا ایسا الزام جو آپ میں نہ ہو، اور جب آپ کو پتہ چل گیا تو ریئیکشن میں رد عمل نے واپس جب ان کو جواب میں کوشش بندے کی ہوتی ہے کہ میں ان سے بڑھ کر کچھ کروں، تو اس سے پھر فساد کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے اور معاملات قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، صلح کرتے ہیں، جرگے والے آتے ہیں، کوئی تیسرا چوتھا بندہ آ جاتا ہے بیچ میں بات کرنے کے لیے، اور بات کی بنیاد تک جب بندہ پہنچتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات، ایک نے یہ کہہ دی، اس نے وہ کہہ دی، تو دوسرے نے ان سے بڑی، تو وہ جا کے بات انگریزی تک اور قتل غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر دو بندوں کے درمیان نہیں، دو خاندانوں کے درمیان شروع ہو جاتی ہے، پھر دو قبیلوں کے درمیان شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی زبان اور یہی ہاتھ اگر ہم صحیح چلائیں تو بہت اصلاح معاشرے میں آ جاتی ہے، آ سکتی ہے، اور انہی کو اگر ہم غلط استعمال کریں تو بہت بڑی بربادی بھی آ سکتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سمجھانے والا کہ وہ کتنے طریقوں سے سمجھاتا ہے؟ دو طریقوں سے۔ کیا؟ ایک زبان کہے گا کچھ یا لکھے گا، اشارہ کرے گا، لیکن جو سمجھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، وہ دو طریقوں سے سمجھے گا۔ کتنے طریقوں سے سمجھے گا؟ یا کان سے اس کی کہی ہوئی بات سن کر، یا آنکھ سے اس کا لکھا ہوا پڑھ کر، دیکھ کر۔ تو حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب اس حدیث میں دو ہی لفظ آئے، جسم کے دو اعضاء، اور وہ کون کون سے ہیں؟ زبان اور ہاتھ۔ تو وہ کامل مسلمان ہے۔ ہم آپس میں جب گپ شپ لگاتے ہیں تو ایک ہوتی ہے مزاح، مزاح
کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر وہ بات ہے یا وہ بات ایسی ہے کہ سامنے آپ کہہ رہے ہو تو وہ برا نہیں مان رہا. مثلا ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے, صحابہ بھی تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھو سب سے زیادہ کھجور اس نے کھا لی. کیوں کہ وہ گٹلی اس کے آگے زیادہ پڑی. اس نے جواب میں کیا ازراہ تفنن مزاح کہ ان باقیوں نے بھی زیادہ کھائی ہے لیکن انہوں نے گٹلیوں سے محنت کھائی ہے. تو یہ ایسی بات ہے کہ آمنے سامنے وہ بندہ موجود ہے, بات ہو گئی, بات ختم ہو گئی بس. لیکن یہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کا حکم نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہ یہ بھی کرو. کبھی کبھار بندے سے ہو جاتی ہے, لیکن ایک مذاق, کسی کا مذاق اڑانا یا جھوٹ بولنا وہ تو پھر حرام ہے, ناجائز. اور ان سے پھر آگے بات بن جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اور اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے, اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد مبارک ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو یا دوسرا انسان کیا ہو, محفوظ. اور آگے اللہ سمیع ذات ہے, اللہ بصیر ذات ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ سن رہا ہے, جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا جو بندہ اپنی بات دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے تو کتنے طریقوں سے سمجھا سکتا ہے؟ 2 طریقوں سے. کون کون سے؟ زبان اور ہاتھ. زبان سے کوئی بات بتا دی اور ہاتھ سے کوئی چیز لکھ کی یا اشارہ کیا. اس کے علاوہ سمجھانے کے کوئی طریقے نہیں. اور جو سمجھ رہا ہے, جو مخاطب ہے, سامنے ہے, وہ بھی 2 طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کرے گا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. کان اور آنکھ, جو وہ کہے گا تو وہ کان سے سنے گا, اور جو وہ لکھے گا یا اشارہ کرے گا تو وہ آنکھوں سے دیکھے گا. تو یہ اکثر یہ الفاظ حدیث میں, قرآن مجید میں آنکھ, کان, ہاتھ, زبان کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ بہت سے مسائل اس زبان کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں, اور بہت سے مسائل اس زبان کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بہت سے کام آنکھوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں, اور بہت سے کام ان آنکھوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں. بہت سے کام ہاتھ پہ لکھ لیا, اخبار میں چھاپ دیا یا کسی میگزین میں چھاپ دیا یا کسی کو خط لکھ دیا یا کسی پرچی پہ دیوار پہ لگا دیا. اب ایسا کوئی الزام یا کوئی بات جو اس بندے میں ہونا, تو بات خراب ہو جائے گی. مسائل کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ خاندان تک, قبیلے تک لڑائیاں شروع ہو جائے گی. اور زمانے جاہلیت میں تو اس زبان کی وجہ سے بہت 40 سال تک لڑائیاں ہوئی. جب پتہ چلتا, بعد میں جرگہ آتا یا صلح کرنے والے آتے, وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا. تو جب وہ پہنچ جاتے تھے کوئی بات, چھوٹی سی بات بس, اور وہ پھر بات آگے اتنی چلی کہ 40 سال تک دونوں خاندانوں قبیلوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہی اور بات قتل و غارت تک پہنچ گئی. تو اللہ رب العزت ہمیں زبان سے اس طرح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور رسول اللہ راضی ہو. اور دیکھو اس زبان سے ہم ذکر بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دن میں ہم کتنا نیکیاں کماتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا.
اور دن میں ہم کتنا گناہ کماتے ہیں، کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، آپس میں دہشت لگاتے ہیں، اور موضوع کوئی تیسرا بندہ ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا نہیں، تو وہ پھر غیبت ہو جائے. اب وہ سارا زبان سے معاملات بگڑ گئے. اس کو پتہ چلے تیسرے بندے کو یا نہ چلے، اپنا عمل نامہ تو سارا سیاہ کر دیا. ابھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ میں غیبت کروں یا میں غیبت کسی کا سنوں، تو آپ کسی مجلس میں ہو تو اگر آپ کو پتہ ہے، آپ ایک مرتبہ کہیں کہ یہ غیبت ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو آگے سے وہ کہیں یہ تو میں اس کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں، یہ تو میں اس کے سامنے، میں کوئی ڈرتا ہوں اس سے، یہ تو میں اس کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. آپ اس کے سامنے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، بات اچھی نہیں ہے، وہ برا مانے گا، اور تو وہ بات اور کوشش کرے کہ ہم نہ کریں. اور گھروں میں خاص طور پر عورتیں، ان کو سمجھائے، کسی کی بیوی ہے اس کو سمجھائے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کہ یہ اس طرح آپس میں جب بھی اکٹھی ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات اور شروع ہو جاتی ہے. ایک بندے نے کہا میں بات کروں گا، آپ نے کہنا ہے کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے. اس نے کہا ٹھیک. اس نے کہا میں ایک جگہ 4 عورتیں دیکھی، چپ بیٹھی ہوئی. اس نے کہا جھوٹ بولا. عورتیں 4 اور چپ، یہ تو ناممکن ہے. اللہ کرے ہمیں ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے بدن کے تمام اعضاء سے وہ کام نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس میں کسی کا حق غصب ہو جائے، جس میں کسی کو تکلیف پہنچے، وہ روحانی تکلیف ہو یا جسمانی تکلیف ہو. اور ہمارے ان جسموں سے، ان اعضاء سے ایسے کام اللہ لے جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو، اور معاشرے کے آس پاس پڑوس کے اٹھنے والے دوست احباب وہ بھی راضی ہو. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو. اور قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا دین. ہم کیا ہے؟ مومن. مومن کا کیا مطلب؟ ہم امن والے، امن پسند. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر، طریقے پر دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت پر